ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 183 ہے۔ انشاءاللہ اس حدیث کو اللہ کی توفیق سے آج ہم بیان کریں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو حدیث رسول کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے ہم احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی نیت سے سنیے انشاءاللہ تعالی۔ حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان ناسا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قالو، اور ان لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حل نرا ربنا یوم القیامہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ سبحان اللہ۔ سوال کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے لاڈلے حبیب، مجھے آپ یہ بتلائیں کہ کیا ہم اپنے رب کو قیامت کے دن دیکھیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ضرور دیکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حل تزارون فی رؤیت الشمس بالظہیرۃ سہوا لیس معها سحاب، کہ اے سوال پوچھنے والوں سنو، کیا دوپہر کے وقت جبکہ مطلع ابر آلود نہیں ہوتا ہے، بالکل صاف ہوتا ہے، تم سورج کو دیکھتے ہو تو کیا تمہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے سورج کو دیکھنے میں؟ وَهَلْ تُزَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ سَهْوًا لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، اور 14ویں رات کی چاند کو جب تم دیکھتے ہو اور مطلع ابر آلود نہیں ہوتا بلکہ بالکل صاف ہوتا ہے، اور اس وقت تم چاند کو دیکھتے ہو، مکمل چاند کو، تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ قالو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا، لا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہرگز نہیں، ہمیں چاند اور سورج کو دیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ قال، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تزارون فی رؤیت اللہ تبارک و تعالی یوم القیامہ الا کما تزارون فی رؤیت احدہما، کہ اے میرے امت کے لوگوں، اے میرے صحابہ کرام، سنو، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے میں اس سے زیادہ دقت ہرگز نہیں ہوگی جتنی ان دونوں کو یعنی سورج اور چاند کو دیکھنے میں ہوتی ہے۔ یعنی جس طرح سے تم آسانی کے ساتھ سورج کو بھی دیکھ لیتے ہو، چاند کو بھی دیکھ لیتے ہو، اسی طرح آسانی کے ساتھ قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ اذن معذن لیتبع کل امت ما کانت تعبد، جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر امت اس کے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کیا کرتی تھی، یعنی جتنے بھی لوگ یہاں ہیں وہ ان کے پیچھے جائے جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے ہو جائے گا، ہر شخص اپنے معبود کے پیچھے چلے گا۔ فلا يبقى احد كان يعبد غیر اللہ سبحانہ من الاصنام والانساب الا يتساقطون في النار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آدمی ایسا نہ بچے گا جو اللہ کے سوا بتوں اور پتھروں کو پوجتا تھا مگر وہ آگ میں جا گرے گا۔ یعنی ہر مشرک، جتنے بھی مشرکین ہوں گے، سارے مشرک اپنے معبود کے ساتھ آگ میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر ان کا معبود کوئی نیک شخص ہوگا، جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک بندے ہوئے ہیں وہ تو جنت میں ہوں گے،
لیکن ان کی عبادت کرنے والے لوگ جہنم میں جا کر کے گر جائیں گے، سارے کے سارے مشرکین جہنم میں چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اذا لم یبقى الا من کان یعبد اللہ من بر و فاجر و غبر اہل الکتاب، جب سارے مشرکین جہنم میں چلے جائیں گے، سارے مشرکین کو دوزخ میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، آگ میں ڈال دے گا، تو کون لوگ بچیں گے؟ موحدین بچیں گے اور اہل کتاب بچیں گے۔ یعنی صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جو خالص ہو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اب اس میں نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی بچ جائیں گے جو اہل الکتاب تھے، یعنی یہودی بچ جائیں گے، نصارہ بچ جائیں گے۔ جب یہ یہودی اور نصارہ بچیں گے اور موحدین بھی بچیں گے تو فَيُدْعَ الْيَهُودُ، تو یہودیوں کو بلایا جائے گا، یہودیوں کو بلایا جائے گا، فَيُقَالُ لَهُمْ، اور ان سے کہا جائے گا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، تم کس کی عبادت کرتے تھے دنیا میں، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا، تو یہودی کہیں گے كُنَّا نَعْبُدُ عُزَيْرَ بْنَ اللہ، ہم آپ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ فَيُقَال، تو کہا جائے گا کذبتم، تم اپنے قول میں جھوٹے ہو، تم جھوٹے لوگ ہو، تم نے جھوٹ بولا۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن صَاحِبَةٍ وَلَا وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بیوی بنائی نہ بیٹا، اللہ بیوی سے بھی پاک ہے اور بیٹے سے بھی پاک ہے۔ فَمَاذَا تَبْغُونَ، اور جب ان کو جھٹلا دیا جائے گا، یعنی یہودیوں کو جھٹلا دیا جائے گا، تو جھٹلا دیے جانے کے بعد یہودی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور وہ خاموش ہو جائیں گے، تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ ماذا تبغون، اب تم لوگ کیا چاہتے ہو، اب تم لوگوں کی خواہش کیا ہے؟ قالو، تو یہودی لوگ کہیں گے اتشنا یا ربنا، پروردگار میرے رب ہمیں پیاس لگی ہے، اے اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، فسقنا، ہمیں پانی پلا دے۔ فیشار الیہم الا تردون، تو ان کو اشارہ کیا جائے گا کہ تم یہاں پہ پانی طلب کر رہے ہو، تم پانی کے گھاٹ پہ کیوں نہیں چلے جاتے، تم وہاں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں تمہیں پانی ملے؟ یعنی ان کو کہا، اشارہ کیا جائے گا ادھر جاؤ، ادھر، جس طرح سے تم دنیا میں اللہ پر تم نے جھوٹ باندھا اور اللہ کی طرف ایک ایسی بات کو تم نے لگایا جس سے اللہ کی ذات بالکل پاک ہے، اور جس طرح سے تم نے جھوٹ بول کر کے اور دین کے اندر تبدیلی کر کے بدعات کو ایجاد کیا، اللہ کے ساتھ تم نے اللہ کے ایک پیارے بندے کو شریک ٹھہرا دی، اور تم ساری زندگی تم نے اسی عقیدے پہ گزار دی، اور آج تم یہاں آ گئے ہو۔ تو سنو، جس طرح سے تم دنیا میں شیطان کے دھوکے میں تھے، شیطان نے گناہوں کو مزین کر کے، شرک کو مزین کر کے، اللہ کے پیارے بندوں کے محبت کو، عقیدت کو تمہارے دل میں مزین کر دیا، اور اسی راستے سے شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ تو جس طرح سے تم دنیا میں شیطان کے دھوکے میں رہ کر کے اس گمراہی کو ہی تم نے حق سمجھ لیا، آج سنو، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے، ہم تمہارے پیاس کو نہیں بجھائیں گے، بلکہ تمہیں ہم ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں تمہیں ایسا محسوس ہوگا کہ یہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ، پھر انہیں جمع کر کے آگ کی طرف ہانک دیا جائے گا، كَأَنَّهَا سَرَابٌ، وہ سراب کی طرح ہوگی۔ ایک تو ہوتا ہے شراب اور ایک ہے سراب۔ شراب تو پینے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، اور سراب اس کو کہتے ہیں، یعنی کوئی آدمی صحرا میں جا رہا ہے اور صحرا میں پیاسا ہے، اور اس کی تمنا ہوتی ہے کاش مجھے کہیں سے پانی مل جائے، دور کہیں اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، اب وہ تیزی سے اپنے پاؤں کو
چلاتا ہے کہ میں پانی تک پہنچ جاؤں، لیکن جیسے جیسے وہ اس سراب کی طرف تیزی کے ساتھ جاتا ہے ویسے ویسے وہ سراب اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک وہم ہوتا ہے اس کے دل و دماغ میں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہتمو بعدها بعدا، ایسے آگ کی طرف ان لوگوں کو لے جایا جائے گا جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، اور وہ سب ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں گرتے چلے جائیں گے۔ سارے یہودیوں کو جس نے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنایا اور ان کی عبادت کی، سب کے سب کو اللہ تعالی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم یدعى النصارى، پھر نصارہ کو بلایا جائے گا، ان لوگوں کو بلایا جائے گا جس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، ان سے کہا جائے گا، یعنی نصارہ سے کہا جائے گا فَيُقَالُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، ان سے کہا جائے گا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اے لوگوں بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ قالوا كنا نعبد المسیح ابن اللہ، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم اللہ کے بیٹے مسیح کو پوجتے تھے۔ فیقال لهم، تو ان سے کہا جائے گا کذبتم، تم نے جھوٹ کہا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے جھوٹی اللہ پر بہتان باندھا، تم نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ سنو متخذ اللہ من صاحبۃ ولا ولد، اللہ نے نہ کسی کو اپنا بیوی بنایا، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ بیوی سے بھی پاک اور اولاد سے بھی پاک۔ جب عیسائی کو یہ کہہ دیا جائے گا، نصارہ کو یہ کہہ دیا جائے گا، تو فَيُقَالُ لَهُمْ، تو ان سے کہا جائے گا یعنی نصارہ کو، تم تو غلطی کر کے آ چکے ہو، شیطان کے دھوکہ اور فریب میں تم مبتلا رہے دنیا میں، اور بدعات و شرک میں تم نے اپنی زندگی کو گوا دیا، تمہارے عقائد باطل تھے، تمہارے اعمال باطل ہو گئے، تمہارے ساری محنتیں برباد ہو گئی، ماذا تبغون، اب تو تم یہاں آ چکے ہو، اب بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ لوگ کہیں گے یعنی نصارہ کہیں گے اتشنا یا ربنا، اے اللہ ہمیں پیاس لگی ہے، اے ہمارا رب ہمیں پانی پلا دے، فسقنا، ہمیں پانی پلا دے۔ قال، تو ان لوگوں سے بھی کہا جائے گا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ أَلَا تَرِدُونَ، تم یہاں کیا کر رہے ہو، تم یہاں کیا کر رہے ہو، پانی کے گھاٹ پر کیوں نہیں چلے جاتے؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور ان سب کو اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَهْتِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا، اور وہ جہنم ایک سراب کی طرح ہوگی اور اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہے ہوں گے۔ فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ، اور ایک دوسرے کے پیچھے آگ میں یہ تمام کے تمام نصارہ جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عقیدت کے طور پہ اللہ کا بیٹا سمجھتے ہوئے ان کی عبادت کی تھی، سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى مِنْ بَرِّ وَفَاجِرٍ، جب نصارہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، یہودی بھی جہنم میں چلے جائیں گے، سارے مشرکین جہنم میں چلے جائیں گے، تو صرف وہ لوگ بچ جائیں گے جس نے خالص اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ الا من کان یعبد اللہ تعالی، صرف موحدین بچ جائیں گے، توحید پر زندگی کو گزارنے والے لوگ بچ جائیں گے۔ ہاں، ان میں سے بعض لوگ نیک بھی ہوں گے اور بعض لوگ فاجر بھی ہوں گے، یعنی برے بھی ہوں گے۔ اتاہم رب العالمین سبحانہ وتعالی فی ادنا صورت من التی رعوہ فیہا
قال تو اللہ تبارک و تعالی ایک صورت میں ظاہر ہوگا، اللہ رب العالمین ایک صورت میں ظاہر ہوگا جس صورت سے لوگ نا آشنا ہوں گے، جس کو لوگ نہیں پہچان رہے ہوں گے، وہ موحدین نہیں پہچان رہے ہوں گے۔ بہرحال وہ کس صورت میں آئے گا وہ خود جانے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا فرمایا ہے اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایک صورت میں ظاہر ہوگا اور فرمائے گا فما تنتظرون، موحدین سے فرمائے گا کہ اب تم لوگوں کو کس کا انتظار ہے، تم کس کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں کیا چاہیے؟ تتبعو کل امت ما كانت تعبد، قالوا ہر امت اس کے پیچھے جا رہی ہے جس کی وہ عبادت کرتی تھی، تو تم کیوں نہیں گئے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تو قالو تو یہ موحدین کہیں گے، موحدین کیا کہیں گے کہ ہم اپنے، وہ موحدین میں کہیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایک شکل میں ظاہر ہوگا اور اللہ اس سے فرمائے گا تم کیا کر رہے ہو، کس کا انتظار تم کر رہے ہو؟ تو وہ موحدین کہنے لگیں گے کہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہی ہو سکتا، یہی کہیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو سنیے، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ، تو وہ ظاہر، اللہ جو ظاہر ہوگا ایک صورت میں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ ذرا سوچئے، بہت ہی باریک بات ہے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا انا ربکم، اے لوگو میں تمہارا رب ہوں۔ فَيَقُولُونَ، تو وہ موحدین کہیں گے، یہ اب موحدین کہیں گے، کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ منک لا نشرک باللہ شیئا، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ ہم نے تو دنیا میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، اب یہاں آنے کے بعد جب ہم نے نصارہ کا انجام دیکھ لیا ہے، یہودیوں کا انجام دیکھ لیا ہے، مشرکین کا انجام دیکھ لیا ہے، تو کیا ہم یہاں اپنے رب کو کا شریک کسی کو بنائیں گے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مرتین او ثلاثہ، یہ 2-3 مرتبہ یہ لوگ یہی کہیں گے، یعنی موحدین یہی کہیں گے۔ حتی ان بعدہم لیکاد ان ینقلب، یہاں تک کہ ان میں بعض لوگ بدلنے کے قریب ہوں گے، یعنی بعض لوگوں کے دل میں یہ بات آئے گی کہ کہیں یہی تو میرا رب نہیں ہے۔ فیقول، تو اللہ فرمائے گا هل بینکم وبینہ آیہ فتعرفونہ بها، کیا تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی نشانی طے ہے جس سے تم ان کو پہچان سکو؟ سبحان اللہ، اللہ فرمائے گا فیقولون نعم، تو وہ کہیں گے ہاں، سارے موحدین جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ فَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ لِلَّهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا عَدِنَ اللَّهُ لَهُ بِالسُّجُودِ، تو اللہ سبحانہ وتعالی پنڈلی کو ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر، تو پنڈلی ظاہر کر دی جائیں گی، پھر کوئی شخص ایسا نہ بچے گا جو اپنے دل سے اللہ کو سجدہ کرتا تھا مگر اللہ اسے سجدے کی اجازت دے دے گا۔ یعنی دنیا میں جس نے خشوع اور خضوع کے ساتھ خالص اللہ کے لیے جس نے دنیا میں نماز ادا کی ہوگی، خالص اللہ کے لیے جس نے دنیا میں سجدہ کیا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سجدے کی اجازت دے دے گا اور سارے کے سارے موحدین اللہ کے سامنے سجدے میں گر جائیں گے۔ وَلَا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ، پھر فرمایا اتقان وریعان الا جعل اللہ ظہرہ طبقۃ واحدہ، اور کوئی ایسا نہ بچے گا جو جان بچانے کے لیے یا دکھاوے کے لیے سجدہ کرتا تھا، یعنی دنیا میں دیکھا ریاکار تھا، ریاکار کو سجدے کی توفیق اللہ نہیں دے گا، مکار اور منافق وہاں سجدہ نہیں کر پائیں گے، بلکہ اللہ تعالی
اس کے زہرہ طبقتن واحدہ، اس کے پیٹھ پر مہر لگا دے گا، یعنی تختہ بنا دے گا اس کے پیٹھ، وہ جھک ہی نہیں پائے گا۔ وہ کوشش کرے گا کہ یہاں بھی ہم جھک جائیں، لیکن وہاں وہ جھک نہیں سکے گا۔ کلما اراد ان یسجد خر علی قفاہ، جب بھی وہ سجدہ کرنا چاہے گا وہ گر جائے گا لیکن سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها اول مرہ، پھر وہ سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے۔ وہ لوگ جو دنیا میں خالص اللہ کو سجدہ کرتے تھے وہ اٹھائیں گے، سجدے سے اپنے سر کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت میں آ چکا ہوگا جس میں انہوں نے اس کو سب سے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ فقال انا ربکم، تو وہ فرمائے گا، یعنی اللہ فرمائیں گے انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ فیقولون، تو تمام کے تمام کہیں گے انت ربنا، ہاں ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ ثم یضرب الجسر علی جہنم وتحل الشفاعہ، پھر جہنم پر پل رکھ دیا جائے گا اور سفارش کا دروازہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں مشرکین بغیر حساب کتاب کے جہنم میں چلے گئے، یہود و نصارہ جہنم میں چلے گئے، موحدین بچے، منافقین اور ریاکار کو سجدے کی توفیق اللہ نے نہیں دی۔ سجدے کی توفیق کن لوگوں کو ملی؟ جو اللہ کو دنیا میں خالص اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا۔ اس کے بعد ہمارے پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پر پل رکھ دیا جائے گا جسے ہم پل صراط کے نام سے جانتے ہیں۔ وَتَحِلُّ الشَّفَاعَةُ، اور شفاعت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہا جائے وہاں پہ سارے رسول کہہ رہے ہوں گے، وَيَقُولُونَ، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آئے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام فرما رہے ہوں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم، اے اللہ سلامت رکھ، سلامت رکھ۔ قیلا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ومل جسر، یہ جسر کیا ہے، یعنی پل کیا ہے، پل کیا ہے؟ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دہز مزلت فیہ خطاطیف وکلالیب وحسک تکون بنجد فیہا شویکت یقال لها السعدان، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی پھسلن ہوگا اس پل پہ، ڈگمگا دینے والی جگہ ہے وہ، اس میں اچک لینے والے آنکڑے لگے ہوں گے اور کئی نوکوں والے کانٹے اس میں لگے ہوں گے۔ تم نجد کے علاقے میں تم نہیں دیکھتے سعدان کے کانٹوں کو، ویسا ہی ہوگا۔ فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْعَيْنِ، تو مومن کو اس پر سے گزارا جائے گا اور وہ پلک جھپکتے ہی بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بجلی کی طرح گزر جائیں گے۔ وَكَالْبَرْقِ، کوئی بجلی کی طرح گزر جائے گا، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، وَكَالرِّيحِ، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، وَكَالطَّيْرِ، اور کوئی پرندوں کی طرح گزر جائے گا، خیلی والرکاب، اور کوئی تیز گھوڑے پر جس طرح سے ہوتا ویسے گزر جائے گا، سواریوں سے گزر جائے گا۔ فناج مسلم، کوئی صحیح سالم نجات پا جائے گا، کوئی مخدوش مرسل، اور کوئی زخمی ہو کر بہرحال گزر جائیں گے، اور کوئی وَمَقْدُوسٌ فِي نَارِ جہنم، اور کوئی پل صراط سے جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ، یہاں تک کہ جب مومن آگ سے نجات پا لیں گے۔ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد باشد مناشدۃ للہ
فِي استقصاء الحق من المؤمنین للہ یوم القیامہ لإخوانہم هم الذین فی النار یقولون، تم میں سے کوئی پورا پورا حق وصول کرنے کے معاملے میں اس قدر اللہ سے منت و آہ و زاری نہیں کرتا جس قدر قیامت کے دن مومن اپنے ان مسلمان بھائیوں کے بارے میں کریں گے جو آگ میں ہوں گے۔ وہ کہیں گے، یعنی مومنین اللہ سے سفارش کریں گے اور کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، کانو یسومون معنا ویصلون یحجون، اے ہمارے رب، وہ جو ہمارا بھائی ہے نا اشرف، وہ جو ہمارا بھائی ہے نا علیم اللہ، وہ جو ہمارا بھائی ہے نا عبداللہ، وہ جو ہمارا بھائی ہے وہ ہمارے ساتھ روزے رکھا کرتا تھا، نمازیں ادا کیا کرتا تھا، حج کیا کرتا تھا، لیکن آج بدنصیبی سے وہ جہنم میں ہے۔ فَيُقَالُ لَهُمْ أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ فَتُحَرَّمُوا علی النار، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان مومنوں سے کہا جائے گا جو جنت میں ہوں گے، تم جن کو پہچانتے ہو انہیں نکال لو جہنم سے، ان کی صورتیں آگ پر حرام کر دی گئی ہیں، یعنی موحدین کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے گناہ کے باعث، کل سے رات سے جہنم میں وہ گر جائیں گے گناہوں کی وجہ سے، لیکن چونکہ موحد ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، تو ان کے چہرے کو آگ جلا نہیں پائے گا، ان کا چہرہ صحیح سالم ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین کی سفارش کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالی نجات دے گا۔ فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، اس کے بعد بہت سارے لوگوں کو مومنین نکال لیں گے جن کی آدھی پنڈلیوں تک یا گھٹنوں تک آگ پکڑ چکی ہوں گی۔ ثم یقولون، پھر وہ کہیں گے ربنا ما بقی فیہا احد ممن امرتنا بہ، کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، جنہیں نکالنے کا آپ نے حکم دیا تھا ان میں سے کوئی دوزخ میں اب نہیں ہے، ہم اپنے سارے جاننے والوں کو ہم نکال چکے ہیں۔ فیقول، تو اللہ فرمائے گا ارجعوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من خیر فاخرجوہ فیخرجون خلقا کثیرا، سنو واپس جاؤ جس کے دل میں دینار بھر خیر یعنی ایمان پاؤ، ان کو نکال لاؤ۔ تو پھر وہ جائیں گے اور بہت زیادہ تعداد میں ان لوگوں کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا جن کے سینے میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ ثم یقولون، پھر وہ کہیں گے ربنا لم نظر فیہا احدا ممن امرتنا، اے اللہ، جنہیں آپ نے نکالنے کا حکم دیا، اللہ، ہم نے ان تمام کو نکال لیا۔ ثم یقول، تو اللہ فرمائے گا کہ پھر واپس جاؤ اور ان لوگوں کو بھی نکال لو جن کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہو، یعنی مثقال ذرۃ من خیر، ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، ان کو بھی نکال۔ ثم یقول ربنا لم نظر فیہا خیرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن کہیں گے اے میرے رب، ہم نے ان تمام کو نکال دیا ہے جن کے سینے کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان تھا۔ وکان ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یقول، تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان لم تصدقونی بہذا الحدیث، کہ تم اگر چاہتے ہو کہ اس حدیث کو اور بہتر انداز میں سمجھ سکو، یعنی تمہارے دل میں تم اگر سمجھ نہیں پا رہے ہو اس حدیث کو، اگر تم اس حدیث میں میری تصدیق نہیں کر پا رہے ہو، یعنی اس حدیث کو نہیں سمجھ رہے ہو، تو فقرؤ ان شئتم، تو تم قرآن کریم سے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لو۔ سورہ نساء آیت نمبر 40، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، کہ یقیناً اللہ کسی پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا اللہ سبحانہ و تعالی بڑھائے گا، اور خاص اپنے خزانہ فضل سے مزید بہت بڑا اجر اللہ تعالی عطا کرے گا۔
تو فیقول اللہ عز وجل، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا شفاعت الملائکہ، اے فرشتو آپ سفارش کیجئے، وشفع النبیون، پھر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کریں گے، وشفع المؤمنون، اور پھر مومن سفارش کریں گے، وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِّنَ النَّارِ۔ اب اللہ رحمان، اللہ تبارک و تعالی سارے ایمان والوں کو آگ سے نجات دے دیں گے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگ سے ایک مٹھی بھرے گا، اور فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطٌّ قَدْ عَادُوا هُمَمًا، اور ایسے لوگوں کو اس میں سے نکالے گا جنہوں نے کبھی بھلائی کا کوئی کام نہیں کیا تھا، اور وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، لیکن اس کے دل میں توحید ہوگا۔ اللہ اکبر! نماز تو ادا نہیں کی اس نے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کیا۔ فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، پھر اس کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے سامنے بہنے والے ایک نہر میں ڈال دے گا اللہ۔ یقال لہ نہر الحیات، یعنی اس کو نہر حیات کہتے ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ڈال دے گا۔ فَيَخْرُجُونَ كَمَا تَخْرُجُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو وہ اس نہر سے ایسے نکلیں گے جس طرح سے گھاس کا چھوٹا سا سیلاب نکلتا ہے۔ أَلَا تَرَوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ، کیا تم اسے دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی وہ پتھر کے ساتھ لگا ہوتا ہے اور کبھی درخت کے ساتھ لگا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما یکون الی الشمس اسیفر واخیزر وما یکون منها الا الظل یکون ابیض، کہ جو سورج کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد اور سبز ہوتا ہے، اور جو سائے میں ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ فقالوا یا رسول اللہ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، کأنک کنت ترعی بالبادیہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ جنگل میں جانور چرایا کرتے تھے، یعنی آپ اس طرح سے بیان کر رہے ہیں گویا کہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَخْرُجُونَ، تو وہ لوگ نہر سے موتیوں کے مانند نکلیں گے، موتیوں کے مانند نکلیں گے، رقابہم الخواتم، اور ان کے گردنوں پہ مہریں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ یعرفہم اہل الجنہ ہؤلاء اتقاء اللہ الذین ادخلہم اللہ الجنہ، یعنی یہ مہر اس بات کی دلیل ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو جہنم سے نجات دے دی ہے، اور کوئی نیک عمل ان لوگوں نے نہیں کیا، صرف توحید ہی اس کے پاس تھی، توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل کیا۔ ولا خیر قدمہ، کوئی بھلائی کے کام انہوں نے نہیں کیے۔ ثم یقول، پھر ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، فما رعیتموہ فہو لکم، تو جنت میں داخل ہو جاؤ اور جو تمہیں نظر آئے وہ تمہارا ہے، یعنی جنت میں جاؤ اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ چیز کس کا ہوگا؟ تمہارا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فیقولون ربنا، تو اس پر وہ کہیں گے اے ہمارے رب، آتیتنا ما لم تعطی احدا من العالمین، اے اللہ تو نے ہمیں اتنا دے دیا ہے، اللہ تو نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ تو نے کسی کو بھی نہیں نوازا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اللہ سبحان کو دیکھیے، سبحان اللہ، آخری جنتی کو، یعنی پرلے درجے کے جنتی، سب سے نچلے درجے کے جنتی کو اللہ تعالیٰ وہ عطا کر رہے ہیں، جس پر وہ کیا سوچ رہے ہیں کہ اللہ جتنا تو نے مجھے عطا کی ہے اتنا تو نے کسی کو عطا نہیں کیا ہوگا۔ تو ذرا سوچئے ہمارے آقا کو جنت میں کہاں ہوں گے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنت میں کہاں ہوں گے، اور صالحین اسی طرح سے شہداء جنت میں کہاں ہوں گے، اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیقول، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، لکم عندی افضل من ھذا، تمہارے لیے، تم نے بس اسی پر، ابھی ہم تمہیں ایک اور ایسی چیز عطا کریں گے جو ان چیزوں سے بھی بڑھ کرے۔ فیقولون یا ربنا، تو وہ لوگ کہیں گے اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ایو شیء افضل من ھذا، وہ کون سی چیز ہے جو اس سے بڑھ کر ہے، ہمارے سمجھ سے میں تو نہیں ہے۔ فیقول، تو اللہ فرمائے گا، رضا، یا میری رضا، اللہ اکبر، میری خوشنودی، میں تم سے راضی ہوں۔ فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اور میں تم سے ایسا راضی ہوں کہ اب آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب الایمان میں، جو میں نے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو تو اپنی توحید پر قائم رکھ، اے اللہ ہم سب کو موحد بنا، اے اللہ خالص اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔